ہر طرف تباہی ہی تباہی، ہر جانب موت کا سناٹا۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور آگ کے سامنے بے بس، ہزاروں فائر فائٹرز، جدید ترین مشینری بھی بیکار۔ ہر طرف شعلے ہی شعلے، دھوئیں کے بادل۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ ہر شے کو مٹانے لگی۔ ہر گزرتے لمحے مزید نقصان میں اضافہ۔ اب تک $160 ارب ڈوب گئے، ہلاکتوں کی تعداد 24 ہو گئی، کئی افراد تاحال لاپتہ۔ برطانیہ کی انسداد بدعنوانی کی وزیر اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی بھانجی ٹیولپ صدیق سنگین الزامات پر مستعفی۔ ٹیولپ کے خاندان پر بنگلہ دیش میں انفراسٹرکچر کے اخراجات سے $3.9 ارب غبن کا الزام۔ ٹیولپ حسینہ واجد کے اتحادیوں سے منسلک جائیدادوں کے استعمال کی سخت جانچ پڑتال میں مطمئن کرنے میں ناکام رہی۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں مکان کے واش روم سے بچے کی لٹکی ہوئی لاش برآمد۔ شناخت 14 سالہ سفیان کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق متوفی بچہ علاقہ کونسلر احمد بادشاہ کا بیٹا ہے۔ والد کے مطابق بچہ اسکول سے آ کر کپڑے بدلنے بیت الخلا گیا اور گیٹ لاک ہوا۔ کافی دیر بعد گیٹ کھول کر دیکھا تو بچے کی لاش بیت الخلا کے فرش پر پڑی تھی۔ کراچی کے علاقے کورنگی اور نارتھ کراچی میں پولیس مقابلے۔ کورنگی میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان سے 2 پسٹل، مسروقہ موبائل فونز اور نقد رقم برآمد۔ نارتھ کراچی سیکٹر 5B3 میں شاہین فورس کا مبینہ مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد زخمی سمیت 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان سے اسلحہ، موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد۔ مبینہ مقابلے میں پولیس اہلکار معمولی زخمی۔ کراچی سے مبینہ اغوا 7 سالہ سارم تاحال بازیاب نہ ہو سکا۔ والدین اور اہل خانہ 8ویں روز بھی سراپا احتجاج۔ ایس ایس پی سینٹرل کے آفس کے سامنے مظاہرہ۔ اہل خانہ نے کہا اغوا کاروں نے 5 لاکھ روپے تاوان طلب کیا ہے۔ پولیس تفتیش میں سست روی دکھا رہی ہے، اہل خانہ کا الزام۔ کراچی کی سڑکوں پر خون کی ہولی جاری۔ لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے قریب ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو رون دیا۔ حادثے میں متوفی حسین بخش جاں بحق۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹرک تحویل میں لے لیا۔ گڑھی یاسین میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ تھانہ غلام شاہ کی حدود رتو ڈیرو جیکب آباد روڈ پر حادثے میں 2 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی کشمکش میں۔ مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس آج ہوگا۔ اسپیکر ایاز صادق صدارت کریں گے۔ اجلاس دن 1:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم میں ہوگا۔ پی ٹی آئی نے جیلوں میں بند پارٹی رہنماؤں کی رہائی اور 9 مئی 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ اختلافات ختم، مذاکرات کامیاب ہونے کی امید۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات ملکی سیاسی نظام کے لیے بہتر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی آگ لگانے کے لیے نہیں باہر آئیں گے۔ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا مزید کہنا تھا 4 ماہ کے اندر مینڈیٹ پر فیصلہ کیا جائے۔ عدالتی فیصلے کا تعلق مذاکرات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان دینی مدارس کے خلاف ہے، اسے کیسے قبول کر لوں؟ مدارس اور علماء پاکستان کی وحدانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کا وہاڑی میں خطاب، کہا کہ ملک میں تعصبات پیدا کرنے والے علماء نہیں سیاستدان ہیں۔ جذباتی ماحول میں ہماری معقول آواز بھی پسند نہیں آتی۔ ملک بھر میں ٹھنڈ کا زور، ہائے سردی کا شور۔ وفاقی دارالحکومت سمیت ہر طرف ٹھنڈ ہی ٹھنڈ۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے سرد موسم کی شدت میں اضافہ۔ اپر دیر، کالام، مالم جبہ اور چترال میں حسین نظارے۔ وادی نیلم کا سرد موسم رنگین۔ بلوچستان میں یکبستہ ہوائیں۔ کراچی میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ آج سے درجہ حرارت سنگل ڈجٹ میں جانے کا امکان۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل سیزن 10 کی ڈرافٹنگ پلیٹینم کیٹیگری میں مہنگے ترین کھلاڑی ڈیوڈ وارنر کراچی کنگز کا حصہ۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مارک چیپمن کو چن لیا۔ ٹام کوہلر کیڈمور پشاور زلمی سے جڑ گئے۔ ملتان سلطانز کے حصے میں مائیکل بریزویل آئے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے میتھیو شارٹ سے ناتا جوڑ لیا۔ کراچی کنگز کے لیے نیوزی لینڈ کے ایڈم ملن اور وائلڈ کارڈ پر عباس آفریدی کا انتخاب۔
اور میں چھوٹی سی ایک بچی ہوں پر کام کروں گی بڑے بڑے۔ بلوچستان کی ضلع کچھ کی 12 سالہ سیمک بلوچ نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی، منفرد انداز میں مقامی دانگ کو گانا گا کر سب کے دل جیت لیے۔